اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ اردو۔ معزز ناظرین، آج کے زمانے میں ہر شخص، خواہ وہ بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا، خواہ وہ کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، سائنس کو اپنا گرو مانتا ہے اور اس کا موجد، اس کا کارساز صرف اور صرف امریکہ اور یورپ کو ہی مانتا ہے۔ اس کا صحرا صرف ان گوروں کے سر پر سجاتا ہے جنہوں نے یہ تمام ترقیات صرف مسلمانوں کی کتابوں کے ذریعے حاصل کی ہیں۔ اور آج کا ہر شخص مسلمانوں کے ماضی کو بھول بیٹھا ہے کہ مسلمانوں نے سائنس میں کیا کیا کمال دکھائے اور کس طریقے سے ہر طبقے میں محنت کر کے اس دنیا کی خدمت کی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق بات کریں گے کہ مسلمانوں نے سائنس میں کس طرح دنیا کی خدمت کی اور لوگ کس طرح ان کو بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز خواتین و حضرات، علم جغرافیہ میں مسلمانوں نے بطلیموس کی کتاب جغرافیہ سے خاصا استفادہ حاصل کیا تھا۔ اسلامی دنیا کا سب سے پہلا جغرافیہ داں الخوارزمی تھا جس نے کتاب سورۃ الارض تصنیف کی۔ اس کتاب میں اس نے بطلیموس کی کتاب میں پیش کیے گئے جغرافیہ کے علم میں ترمیم اور اضافے کرنے کے علاوہ مفید نقشے بھی پیش کیے۔ اس نے دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا جس میں دنیا کو 7 اقلیم میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس نے دنیا کا ایک رنگین نقشہ تیار کیا جس میں شہر، گاؤں، زمین، سمندر، ستارے، آباد اور غیر آباد علاقے دکھائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک خاص کتاب لکھی جس کا ایک نسخہ ویانا میں موجود ہے۔ اس میں 2000 شہروں کے طول بلد، عرض بلد کے جدول دیے گئے ہیں۔ ان کوآرڈینیٹس کا بڑا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان ان کی مدد سے کعبہ کا رخ متعین کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت الحکمہ کے دوسرے اراکین کے ساتھ کام کر کے الخوارزمی نے زمین کا قطر بھی نکالا جو اس کے نزدیک 27,000 میل تھا۔ محترم ناظرین، یوسف الکندی نے جغرافیہ کے موضوع پر ایک کتاب رسم المعمور من الارض لکھی تھی۔ اس کے علاوہ یعقوبی 889 عیسوی نے کتاب الممالک تصنیف کی۔ اسلامی دنیا میں اس وقت ڈاک کا نظام، پوسٹل سسٹم جاری ہو چکا تھا، اس لیے المسالک والممالک کے عنوان پر کئی جغرافیہ دانوں اور سیاحوں نے کتابیں لکھی جس کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلا حج پر پیدل جانے کے لیے راستوں کا تعین، تاجروں کے لیے شہروں منڈیوں کی معلومات، بڑی بڑی شاہراہوں کی تفصیل، مسافروں کے لیے کھانے پینے اور سرایوں کی معلومات، ڈاک کی ترسیل کے لیے مراکز کا محل وقوع اور نشاندہی، بحری معلومات وغیرہ وغیرہ۔ احمد السرخسی 899 عیسوی نے المسالک والممالک جیسی اہم کتاب تصنیف کی۔ نیز ایک اور کتاب رسالہ فی البحر والمیاہ والجبال بھی لکھی۔ ابو القاسم ابن خرادبہ 850 عیسوی کی کتاب المسالک والممالک عربی میں جغرافیہ کی سب سے پرانی کتاب ہے جس میں اسلامی دنیا میں تجارت کے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں چین، کوریا اور جاپان کے بھی جغرافیائی حالات دیے گئے ہیں۔ ڈی گوئے نے اس کا فرانسیسی ترجمہ کیا جو لیڈن سے 1889 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں عرب مسلمانوں نے بحر ہند کا علم سفر کے ذریعے حاصل کیا۔ ایک مسلمان تاجر سلیمان 851 عیسوی میں چین گیا اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ عربی میں چین پر یہ پہلی کتاب تھی۔ اس نے لکھا کہ چین میں لوگ دستخط کرنے کے بجائے انگوٹھا لگاتے ہیں۔ مشہور ریاضی داں ثابت ابن قرہ نے بطلیموس کی کتاب جغرافیہ کا عربی میں ترجمہ کیا۔ 10ویں صدی میں ابو زید بلخی، ابو اسحاق ابراہیم اور ابن حوقل نے اسی عنوان پر کتابیں لکھی۔ الاستخری نے عرب، عراق اور خوزستان کا دورہ کیا۔ اس کی کتاب المسالک والممالک روٹس اینڈ کنگڈمز کا ترجمہ اطالوی اور جرمن زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ابو القاسم بن علی ابن حوقل عراق کا باشندہ تھا۔ اس نے 36 سال تک 947 عیسوی سے 973 عیسوی تک عراق، ایران، وسط ایشیا، اسپین، شمالی افریقہ، مصر اور سسلی کے سفر کیے۔ اس کی تصنیف منیف کتاب سورۃ الارض 988 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب سب سے اہم ماخذ ہے۔ جے ایچ ریمرز نے 1938 عیسوی میں عربی متن کی تدوین اور ترجمے کے فرائض انجام دیے۔ اس کا فرانسیسی ترجمہ جی وائٹ نے 1964 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ ابن سرافیون 900 عیسوی نے جغرافیہ پر ایک کتاب لکھی جس میں سمندروں، جھیلوں، جزیروں، پہاڑوں اور دریاؤں کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ مثلا اس نے دریائے دجلہ، عرفات اور نیل کی جو تفصیلات دی وہ قیمتی معلومات ہیں۔ بغداد کی تمام نہروں کا بھی اس نے ذکر کیا۔ اس کا مخطوطہ برٹش میوزیم میں لندن میں موجود ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے۔ ابو علی ابن رستہ 903 عیسوی اصفہان نے العلق النفیسہ لکھی جس میں بہت سے ممالک کے حالات دیے گئے تھے۔ اس کا ترجمہ ڈی گوئے نے
ہالینڈ سے 1892 عیسوی میں شائع کیا۔ کچھ حصوں کا ترجمہ روسی زبان میں بھی ہو چکا ہے۔ ابو زید بلخی 934 عیسوی مشہور ریاضی داں اور جغرافیہ داں تھا۔ اس کی کتاب سورۃ الاقالیم میں کثیر تعداد میں نقشے دیے گئے تھے۔ حسن حمدانی 893 عیسوی سے 951 عیسوی یمن کا معروف ماہر جغرافیہ داں تھا۔ اس کی کتاب صفات جزیرۃ العرب میں پھلوں، سبزیوں، قیمتی پتھروں اور دھاتوں پر مفید معلومات پیش کی گئی ہیں۔ علم فلکیات میں اس نے سرائر الحکمہ فی علوم النجوم لکھی۔ علم طب میں اس کی کتاب القوا گم شدہ ہے۔ اس کی دیگر کتابیں الحرث والنخلہ زراعت پر، الابل اونٹ پر، کتاب الجواہر سونے چاندی پر ہے۔ آخری کتاب کا ترجمہ جرمن زبان میں ہو چکا ہے۔ 10ویں صدی میں ہی احمد ابن فضلان نامی جغرافیہ داں اور سیاح کو خلیفۃ المقتدر نے 921 عیسوی میں بلغاریہ کے بادشاہ کے دربار میں بھیجا۔ اس نے روس کے دور دراز علاقوں تک سفر کیا۔ اس کتاب کا جرمن ترجمہ سینٹ پیٹرز برگ سے 1823 عیسوی میں شائع ہوا۔ ابو عبداللہ محمد بن المقتدسی 947 عیسوی سے 1000 عیسوی بیت المقدس کا رہنے والا ابن حوقل کا ہم عصر تھا۔ فلسطین کے اس باشندے نے اپنا طویل سفر یروشلم سے شروع کیا اور اسلامی ممالک کی 20 سال تک سیاحت کی، جس کا نتیجہ احسن التقاسیم، المعرفۃ الاقالیم، نالج آف دی کلائمز۔ 5 سال کی محنت کے بعد 990 عیسوی میں کتاب صورت میں منصہ شہود پر آیا۔ اس کتاب کو فرانسیسی عالم ڈی گوئجے نے 1877 عیسوی میں مدون کر کے اس کا فرانسیسی ترجمہ جزوی طور پر شائع کیا۔ ابو دلاف الیمبوئی مکہ اور بخارا 913 عیسوی سے 942 عیسوی تک سامانی حکمراں نصر ابن اسماعیل کے دربار سے منسلک تھا۔ وہ ہندوستان 942 عیسوی میں تبت کے راستے سے آیا اور کشمیر، افغانستان اور سجستان کے راستے سے واپس گیا۔ اس نے سفر کے حالات عجائب البلدان میں قلم بند کیے۔ اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ جی فرانٹ نے 1913 عیسوی میں شائع کیا۔ ابو الحسن المسعودی قاہرہ 957 عیسوی عالم اسلام کا سب سے بڑا جغرافیہ داں اور تاریخ داں تھا۔ اس نے 30 جلدوں پر مشتمل انمول انسائکلوپیڈیا مروج الذہب والمدائن الجواہر 947 عیسوی میں قلم بند کیا۔ اس کتاب میں جغرافیہ، علم طبقات الارض اور طبعی تاریخ کا نایاب ذخیرہ موجود ہے۔ اس کتاب میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار تحریر میں پنچکی کا ذکر کیا گیا ہے، جو سجستان کے مسلمانوں نے ایجاد کی تھی۔ 955 عیسوی میں ایک زلزلہ آیا۔ اس نے اس کے بیان کے ساتھ اس کی سائنسی وجوہات پیش کی۔ پھر اس نے بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے پانی کی صفات یعنی زمینی سائنس کا پر اظہار خیال کیا۔ المسعودی نے 915 عیسوی میں ایران کا سفر کیا۔ وہاں سے وہ بغداد کے راستے ہندوستان پہنچا اور ملتان، منصورہ اور دوسرے شہروں کا دورہ کیا۔ وہاں سے وہ کرمان گیا۔ 918 عیسوی میں پھر واپس ہندوستان آیا اور گجرات گیا، جہاں اس وقت بندرگاہ والے شہر چمبور میں 10,000 عرب آباد تھے۔ وہاں سے وہ دکن گیا۔ وہاں سے سیلون، انڈو چائنا اور پھر چین۔ مروج الذہاب میں اس نے یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوستانیوں اور ایرانیوں کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہندوستان سے متعلق واقعات چوتھے باب میں ہیں، جو عربی اور لاطینی میں گلڈے ماسٹر نے جرمنی سے 1838 عیسوی میں شائع کیے تھے۔ قاہرہ واپس آنے پر اس نے دوسری کتاب مروج الزمان لکھی۔ پھر اس کتاب کے ضمیمے کے طور پر اس نے کتاب الاوسط لکھی، جس میں واقعات کو تاریخ وار لکھا گیا ہے۔ وفات والے سال 957 عیسوی میں اس نے کتاب التنبیہ والاشراف لکھی، جس میں گزشتہ کتابوں کا خلاصہ اور اغلاط کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ڈی گوئجے نے کیا، جو 8 جلدوں میں ہالینڈ سے